شبلی فراز صبح ہی سے جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے۔ صحافی ثاقب بشیر بھی موجود۔ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان پر اور دیگر صحافیوں پر عمران خان کی پیشی کے موقع پر تشدد کیا تھا۔ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، مگر آج پھر اپنی ڈیوٹی پر مسکراتے چہرے کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ جوڈیشل کمپلیکس ہیں جہاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی پیش ہوتے رہے اور آج عمران خان نے پیش ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا کی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے دستے خاص طور پر منگوائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے تقریباً 4000 اہلکار آج ڈیوٹی پر ہیں۔ کچھ تگ و دو کے بعد صحافیوں کے اندر آنے کی اجازت مل چکی ہے۔ شبلی فراز ساتھیوں کے ہمراہ عمران خان کے راستے میں پولیس کی رکاوٹوں کی کہانی صبح ہی سے سنانا شروع ہو چکے تھے۔ کمرہ عدالت کے اندر ایک کے بعد دوسری درخواست میں جج صاحب کے سامنے پولیس کے خلاف شکایات کا انبار لگایا جا چکا ہے۔ بظاہر پولیس بھی رکاوٹوں کی کہانی میں اپنے طے شدہ کردار کو بھرپور انداز میں نبھا رہی ہے۔ کمرہ عدالت اور عدالت کے احاطے کے داخلی دروازے کے بیچ بھاگتے شبلی فراز کی آنیاں جانیاں دیکھ کر خواجہ حارث جیسا تجربہ کار وکیل سب کچھ سمجھ گیا، مگر انہوں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ ان کو بھی معلوم ہے۔ ان کے نزدیک ان کا موکل عمران خان سب سے زیادہ اہم ہے۔ کمرہ عدالت کا دروازہ زور سے کھلتا ہے اور عدالت میں پہلا زخمی داخل ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیف کوآرڈینیٹر عمر خون بہتی ناک کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ عمران کے وکیل چلاتے ہیں، کیا اس لیے خان صاحب کو بلایا گیا تھا؟ ایس پی محمد سمیع ملک بھی ایک سپاہی کے سہارے لنگڑاتے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پر بھی تشدد ہوا ہے اور انصاف مانگتے ہیں۔ محافظوں کا حال دیکھ کر جج صاحب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور پولیس افسر کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کی گاڑی عین گیٹ کے اوپر موجود ہے، مگر حالات بہت خراب ہیں۔ اب خان صاحب نہ اندر ہیں نہ باہر، مگر جج صاحب کو اپنی پڑ گئی۔ ساتھ کھڑے اکلوتے سپاہی کو بھیجا کہ خان صاحب کو لے کر آئیں، مگر وہ بھی ہانپتا کانپتا واپس آیا اور بتایا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ جج مزید ڈر جاتا ہے۔ تحریک انصاف اور پولیس کے درمیان بظاہر گٹھ جوڑ کی کہانی اس تصویر میں دکھتے عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث، ایس پی محمد سمیع ملک اور کورٹ کے نائب کی آنکھوں اور چہرے سے عیاں ہے۔ جج ایس پی محمد سمیع ملک کو ایک فائل تھماتا ہے کہ شبلی فراز کے ہمراہ جائیں اور خان صاحب سے گاڑی کے اندر ہی حاضری پر دستخط کروا لیں۔ کچھ دیر بعد خان صاحب کے وکیل ایڈوکیٹ گوہر علی ہانپتے کانپتے واپس آتے ہیں کہ حاضری کی فائل پر دستخط ہو گئے تھے مگر فائل کھو گئی ہے۔ ایس پی محمد سمیع ملک بھی کچھ دیر بعد داخل ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میری ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، میں بے ہوش ہو گیا تھا، پتہ نہیں فائل کہاں ہے۔ خان صاحب کے وکیل چلاتے ہیں یہ جھوٹا ہے، اس کا بیان ریکارڈ کریں۔ جج ظفر اقبال کا اقبال بلند ہونے کی بجائے پستی کی جانب گامزن ہے۔ عدالت میں آنسو گیس کی ترش بو آنکھوں اور گلے پر حملہ آور ہے۔ جج غصے میں ایس پی کا بیان ریکارڈ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ خان صاحب کی فیس لینے والے وکلا بھی ذاتی حلفیہ بیان دے کر گواہ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر پھر جج یو ٹرن لے لیتا ہے اور آرڈر لکھوانے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ آرڈر لکھوانا شروع کرتا ہے اور پھر آرڈر لکھواتے اس کی زبان بھی کانپ جاتی ہے اور وہ مختصر اعلان کرتا ہے کہ سماعت 30 مارچ تک ملتوی، وارنٹ ختم، بس 30 مارچ کو خان صاحب ذاتی طور پر حاضر ہو جائیں۔ حاضری کی فائل پر دستخط ہوئے یا نہیں کچھ بھی ریکارڈ پر نہیں۔ گرفتاری کی باتیں تو دور کی بات، فرد جرم بھی عائد نہ ہوئی، بلکہ جج نے کہا کہ اگلی تاریخ پر دیکھیں گے کہ یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ عدالت کی حاضری کی فائل لاپتہ ہے۔ ایک چیز ثابت ہوئی کہ محمد سمیع ملک جو وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے پی ٹی آئی سے مل کر حاضری فائل اس لیے غائب کر دی کہ پھر فرد جرم کا عمل نہ شروع ہو جائے اور یا پھر گرفتاری کا۔ تو بنیادی طور پہ اسلام آباد پولیس اور پی ٹی آئی کی قیادت نے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے عدالت کو اور شہباز شریف کی حکومت کو خوب بیوقوف بنایا۔ خان صاحب کو وکٹری سٹینڈ پر خود ہی کھڑا کر کے ثابت کیا کہ اب معاملات اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں، اس لیے شاید الیکشن مجبوری ہوگی۔ صرف اس حاضری کی فائل کی گمشدگی کا معمہ حل ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی نئی کھیل سامنے آ جائے گی۔
مگر کیا شہباز شریف اس کھیل کا حصہ نہیں؟ اور یا پھر وہ اتنے بے بس ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کروانے کی ہمت بھی نہیں کریں گے؟ عدالتی احاطے کے باہر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، مگر یہ کنٹینر بڑا اہم ہے جس کا ذکر آگے جا کے ہوگا۔ یہ پولیس فورس اور ڈنڈے ہجوم کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ ایک حد تک احاطے میں آنے کی اجازت کے لیے تھے۔ ایف سی کے یہ دستے وقت ضرورت کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کو عوامی جلگار تک اندر چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں لوگ دیکھ کر واپس ہی نہ چلے جائیں۔ مقصد جج صاحب کو بھی تسلی دینا تھی کہ آپ کو کچھ نہ ہوگا، یا پھر یہ بتانا تھا کہ جج صاحب آج آپ کی خیر نہیں۔ چہروں سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے صرف عمارت کی حفاظت کرنی ہے اور خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنا ان کی ذمہ داری نہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان کی آڈیو جاری کرنا اسی کھیل کا حصہ تھا جس میں پولیس شامل تھی اور اسٹیبلشمنٹ خفیہ ہدایت کار۔ مقصد تھا کہ خان عدالت آیا مگر اتنا بھی نہیں کہ فرد جرم عائد ہو جائے یا اس کو کوئی گرفتار کر سکے۔ شبلی فراز کا کام تھا کہ گیٹ اور کمرہ عدالت کے بیچ بھاگ بھاگ کر جج کو یہ باور کرانا کہ خان کا گیٹ سے اندر آنے کا مطلب عدالت میں بیٹھے جج کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوں کمرہ عدالت میں خان کے داخلے کے بغیر ہی ان کی حاضری لگانا ضروری ہوگا۔ عمران خان کے سینئر وکلاء کی ٹیم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی عدالت کی معاونت کی بجائے ملزم کی اعانت کرتے رہے اور شور شرابے میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ تھا وہ سین جو بڑی محنت سے خفیہ ہدایتکاروں نے تحریر کیا۔ عدالت کے داخلی راستے پر ایک چھوٹا سا ہجوم جو دیوار کے اوپر پتھر لیے کھڑا نعرے لگا رہا تھا۔ یہ لوگ اسی کنٹینر پر کھڑے تھے جو پولیس نے خصوصی طور پر ان کے لیے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ یہ لوگ جس کنٹینر کے ساتھ کھڑے تھے اسے پولیس کرین نے بڑی محنت سے گیٹ کے ساتھ جوڑ کر رکھا تھا کہ پتھروں سے لیس تحریک انصاف کے سائلین کو فوری انصاف مل سکے۔ یہ وہ مناظر تھے جن کو دکھا کر پیغام دیا گیا کہ اگر عمران خان کو اندر بلایا گیا، فرد جرم عائد کرنے یا گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ لوگ عدالت کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ ایسے میں احتیاطاً عمارت کے اندر اتنی فورس رکھ دی گئی تھی کہ اس ڈرامے کے اسکرپٹ سے لا علم جذباتی کارکن سچ مچ میں کمرہ عدالت تک نہ پہنچ جائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ غیر ضروری اضافی سخت اقدامات کرنا پڑیں۔ کچھ جذباتی کارکنوں کو پکڑا بھی گیا اور پھر تلاشی لے کر چھوڑ بھی دیا گیا۔ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایس پی ڈاکٹر محمد سمیع ملک ڈسٹرکٹ جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوئے اور یہ انکشاف کیا کہ ان کے اور شبلی فراز کے حوالے جو ایک فائل کی گئی تھی عدالت کی طرف سے کہ ان کاغذوں پہ، عدالت کے کاغذوں پہ عمران خان کی حاضری کے دستخط لگائے جائیں، تو وہ فائل جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور ایس پی سمیع ملک نے اب 10 منٹ کا ٹائم مانگا ہے اس حوالے سے۔ کمرہ عدالت میں اسکرپٹ کے مطابق پولیس اور پی ٹی آئی کے ڈرامے کے دوران عدالت نے پولیس افسر کو کہا کہ جائیں اور فائل کی تلاش کریں۔ یہ وہ فائل تھی جس پہ عمران خان کی حاضری کے مبینہ طور پہ دستخط کر دیے گئے تھے اور 10 منٹ کا وقت دیا گیا تو پولیس کے ایس پی محمد سمیع ملک جو سپاہی کے سہارے لنگڑاتے عدالت میں داخل ہوئے تھے اور اعلان کیا تھا کہ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، وہ فائل ڈھونڈنے باہر نکل کر کیا کرتے رہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر ایس پی محمد سمیع ملک بار بار الگ کمروں میں جا کر سینئر افسران سے مشاورت بھی کرتے رہے کہ اب جج کو کیا بتانا ہے،
کہ فائل کیوں نہیں ملی؟ تو جناب فائل گم تھی تو ملتی نا۔ اس تمام عمل میں ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اسلام آباد پولیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بظاہر عمران خان کے خلاف جو کچھ بھی کیا وہ عمران خان کو مزید مقبول کرنے کے لیے کیا، چاہے وہ زمان پارک کا میدان جنگ ہو یا اسلام آباد کی مقامی عدالت کا مارکا، 25 مئی کا کیس سننے والی سپریم کورٹ ہو یا وارنٹ گرفتاری معطل کرنے والی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ سب مل کر ایک بیوقوف حکمران اتحاد کو اس کے آخری انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ مگر اس میں حکمران اتحاد کی اپنی مصلحت پسندی اور بزدلی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ توشہ خانہ کیس میں گم شدہ عدالتی فائل کوئی پہلی فائل نہیں جو گم ہوئی ہو، اور جج ظفر اقبال بھی کوئی پہلے جج نہیں جن کی کانپیں ٹانگی ہوں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV۔